رات کا اندھیرا پورے گاؤں پر چھایا ہوا تھا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ، ہواؤں کی سیٹی جیسی آواز اور کہیں دور الو کی بولی، سب کچھ ماحول کو اور ڈراونا بنا رہے تھے۔ گاؤں کی سب سے پرانی حویلی، جسے لوگ اندھیری کوٹھی کہتے تھے، پچھلے 50 سال سے ویران تھی۔ کہتے ہیں جو بھی وہاں گیا کبھی واپس نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو پاگل بن کر۔ کچھ لوگ کہتے تھے وہاں جن رہتے ہیں، کچھ لوگ اسے صرف کہانی مانتے تھے، لیکن سچائی کیا تھی کسی کو نہیں پتا، جب تک کہ فرید اس رات حویلی کے اندر نہیں گیا۔ فرید ایک نیک دل اور سچائی کو جاننے والا لڑکا تھا۔ اسے پرانی کتابیں، روحانی باتیں اور الوکک چیزوں میں بہت دلچسپی تھی۔ اس کے پتا ایک سادھارن کسان تھے اور بیٹے کی باتوں کو بے وقوفی سمجھتے تھے، لیکن فرید کو وشواس تھا کہ دنیا صرف وہی نہیں ہے جو آنکھیں دیکھتی ہیں، بلکہ بہت کچھ وہ بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ ایک دن گاؤں کے مولوی صاحب نے فرید کو ایک پرانی اور دھول سے بھری کتاب دی۔ کتاب کا نام تھا باب راحیل، جنوں کی دنیا کا رہسیہ۔ مولوی صاحب نے اسے سخت ہدایت دی تھی کہ اس کتاب کو صرف دن میں پڑھنا، رات میں کبھی مت کھولنا۔ لیکن جگیاسا ایک ایسی آگ ہے جو اچھائی کو بھی جلا سکتی ہے۔ فرید نے وہ کتاب رات میں ہی کھول لی اور اسی پل سب کچھ بدل گیا۔ جیسے ہی اس نے تیسرا چیپٹر کھولا، کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی۔ دیواروں پر سائے ہلنے لگے، کتاب کے شبد جیسے سانس لینے لگے، اور ایک کالے دھوئیں جیسی پرچھائیں کمرے کے کونے سے نکل کر اس کے پاس آ گئی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب شانتی اور ڈر ملا ہوا تھا۔ تو نے ہمیں بلایا ہے فرید، اب ہمارا سمجھوتا پورا ہوگا۔ فرید چونک گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، بس حیرانی تھی۔ وہ بولا، تم کون ہو؟ وہ سایہ ایک شکل میں بدلنے لگا، لمبا قد، جلتی ہوئی لال آنکھیں اور زنجیروں جیسی آواز میں بولا، میں راحیل ہوں، جنہوں کی نسل کا آخری رکشک۔ فرید نے کہا، میں بس سچ جاننا چاہتا ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ جن نے ہنسا، ایک ایسا خوفناک ہنسی جو کھڑکیوں کے شیشے تک ہلا دے۔ نقصان نہیں فرید، نقصان میں کروں گا اگر تو نے میرے راز میں زیادہ جھانکنے کی کوشش کی۔ اگلے دن سے فرید بالکل بدل گیا تھا۔ وہ چپ رہنے لگا، آنکھوں کے نیچے گہرے کالے گھیرے تھے، کتاب ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں میں لوگ باتیں کرنے لگے۔ کچھ نے اسے رات میں حویلی کے پاس دیکھا، جہاں وہ اکیلا کچھ پڑھتا رہتا۔ پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد جب وہ لوٹا تو وہ پہلے والا فرید نہیں تھا۔ اس کی آواز بدل گئی تھی، چال عجیب تھی، آنکھیں جیسے خالی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہنے لگا۔ ایک ہی انسان تھا جو اس کی پرواہ کر رہا تھا، زینب، فرید کی بچپن کی دوست۔ اسے فرید کی اچھائی پر یقین تھا۔ زینب نے مولوی صاحب سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ راحیل ایک شیطانی جن ہے جو اچھائی کا فائدہ اٹھا کر انسانوں کی دنیا میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور فرید کی نیک دلی اس کے لیے سب سے آسان راستہ تھی۔ زینب نے ہمت کی اور ایک رات اکیلے اندھیری کوٹھی چلی گئی جہاں فرید موجود تھا، لیکن اس کی حالت ڈراونی ہو چکی تھی۔ وہ نہ انسان تھا نہ پورا جن۔ اس کی پیٹھ پر کالے دھوئیں جیسے پنکھ نکل چکے تھے، اور وہ لگاتار کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ زینب نے دعا پڑھی اور پاس جانے کی کوشش کی تو فرید چیخ پڑا، چلی جا زینب، راحیل میرے اندر ہے، وہ تجھے بھی لے لے گا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ ڈری نہیں۔ اس نے فرید کا ہاتھ تھاما اور سورہ جن پڑھنے لگی۔ حویلی کانپنے لگی، چھت سے دھول گرنے لگی اور فرید تڑپنے لگا۔ اندر سے راحیل کی ڈراونی آواز آئی، تم دونوں نے میرا قلعہ ہلا دیا ہے، لیکن یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ زینب بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو فرید اس کے پاس بیٹھا تھا، وہی پرانا نیک فرید۔ راحیل غائب ہو گیا تھا، یا شاید کسی اور شریر کی تلاش میں نکل گیا۔ فرید نے حویلی کو نہیں چھوڑا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ بس شروعات تھی۔ اس نے جنوں کی دنیا کا ایک دروازہ کھولا تھا، اور اب اسے بند کرنا بھی اس کا کام تھا۔ باب سامری، اصلی پریکشا کی شروعات۔ جن ہمیشہ اندھیرے میں نہیں چھپتے، کبھی کبھی وہ انسانوں کے روپ میں ہمارے بیچ ہوتے ہیں، اور کچھ انسان اپنی روشنی سے انہیں بند کر سکتے ہیں، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔
کچھ مہینے بعد فرید گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ سب کو لگا وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے گیا ہے، لیکن اصل بات کچھ اور تھی۔ شہر میں ایک لائبریری میں کام کرتے ہوئے فرید نے ایک دن ایک پرانا صندوق کھولا۔ اس میں وہی کتاب رکھی تھی، باب اے راحیل، لیکن اب اس کے اوپر لکھا تھا باب اے سامری۔ کتاب کے اندر ایک نوٹ رکھا تھا، تم نے راحیل کو بند کیا لیکن تم نے دروازہ کھول دیا، اب سامری آزاد ہے۔ وہ صرف جن نہیں ہے بلکہ انسانوں کو جن میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ اچھائی کا چہرہ پہن کر اچھائی کو ہی نشٹ کرتا ہے۔ تیار رہو فرید، تمہاری اصلی پریکشا اب شروع ہوتی ہے۔ فرید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کتاب بند کی، لائبریری کی لائٹ بند کی اور باہر نکل گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک سایہ ہل رہا تھا۔ کہتے ہیں وہ سایہ آج بھی فرید کے ساتھ چلتا ہے، اور جب رات کے آخری پہر گاؤں کے کتے زور سے بھونکتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں سامری اب اکیلا نہیں ہے۔ انت یا ایک نئی شروعات۔